السلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو میری تابع داری کرو یحببکم اللہ تاکہ تم سے اللہ محبت کرے ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ بخشے واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو فإن تولوا پھر اگر وہ منہ موڑے فإن اللہ لا يحب الکافرین تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جیسے کہ جب مشرکین کو کہا جاتا کہ تم بت پرستی جیسی بری عادت میں کیوں مبتلا ہو، ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے لیقربونا تاکہ ہم اس کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ بتوں کی عبادت ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ اس سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اسی طرح جب عیسائیوں سے کہا جاتا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، اور اسی طرح حضرت مریم کی بھی، تو جواباً کہتے ہیں اس وجہ سے تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور جب یہودیوں سے یہی بات کہی جاتی کہ تم کیوں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو جواباً کہتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور ہم ویسے بھی اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرے۔ اس سارے نظریات کے تناظر میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبت الہی کا حصول صرف اور صرف پیغمبر آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ نہ بتوں کی عبادت میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ و مریم کی عبادت کرنے سے ان کو خدا ماننے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں بے پر کی ہیں، باطل نظریات پہ مبنی ہیں۔ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس وقت کے پیغمبر نبی و آخر الزماں امام الانبیاء خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ یعنی اس آیت کا خاص تناظر یہی ہے، لیکن اس کا عمومی تناظر ہم سب کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم دعوی محبت خداوندی کرتے ہیں، محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو محبت الہی کے دعوے کی تکمیل اسی وقت ممکن ہے فاتبعونی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کرتے۔ یہی اس آیت کا مدعا ہے، یہی آیت کا نقطہ نظر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، یعنی کہ جو دعوی محبت کرتے ہیں اللہ کی، فاتبعونی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے جو وہ شریعت لے کے آئے ہیں، اور یہ ایسی شریعت ہے جس شریعت نے سابقہ انبیاء
اور مرسلین کے شریعتوں کو اور ان کی وحیوں کو کیا کر دیا ہے؟ منسوخ۔ جب تم فاتبعونی کرو گے پھر تمہارا دعویٰ صرف محبت الہی کا سچا نہیں ہوگا، ایک قدم بعد مزید آگے بڑھے گی، اور وہ کیا؟ یحببکم اللہ، اور اللہ بھی تم سے محبت رکھیں گے، تمہیں اللہ کی بھی محبت حاصل ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس محبت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر ارشاد ہوا آیت نمبر 32 میں، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ کی فرما برداری اس لیے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین ہیں، اللہ احسن الخالقین ہیں، اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے رازق ہیں، تمام مخلوقات کے خالق ہیں، تمام مخلوقات کے مالک ہیں، اور وسیع تر غیر محدود اختیارات کے مالک ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ ان کی کمال اطاعت کی جائے۔ اب ساتھ ہی رسول کی اطاعت کیوں کی جائے؟ کیونکہ رسول دنیا میں اللہ کا کامل ترین نمائندہ ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی شریعت کو، اپنے احکامات کو، اپنے پیغامات کو انسانوں تک نافذ کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے ایسے ہی اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، جیسے بھیجنے والے کی اطاعت ضروری ہے اور جس کو بھیجا گیا ہے تو اس کی بھی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ دونوں کی اطاعت لازم و ملزوم ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ بھیجنے والے کو تو رب مانے، اس کی اطاعت کرے، اس کی پیروی کرے، لیکن جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، بھیجنے والے کو تو رب مانے، اس کی اطاعت کرے، اس کی پیروی کرے، لیکن جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا پیغمبر، اپنا نبی، اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ اس کی اطاعت پہ تیار نہ ہوں، یہ محال ہے، یہ بات جو ہے غیر مناسب ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ پیغام دیا گیا، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور یہاں رسول سے مراد کمال درجے کے جو ہے وہ شخصیت ہے، وہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ، بس اگر تم پھر جاؤ گے، تم اللہ کی اطاعت سے پھرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھرو گے، تمہارا درجہ کیا ہے؟ تم کفر کے درجے کو پہنچو گے، تم منکرین کے درجے کو پہنچے گے، تم ناشکروں کے درجے میں پہنچو گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چیدہ پیغمبروں کا ذکر کیا ان کی چند خصوصیات کی وجہ سے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، و نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، و آل عمران، اور عمران کی اولاد کو چنا، علی العالمین، سارے جہانوں میں سے پسند کیا، چنا۔ اب بطور خاص ان چار کا تذکرہ کیوں؟ پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر سے بڑھ کر اللہ کے پہلے پیغمبر، چنے ہوئے، پسندیدہ، منتخب شدہ۔ ونوحا، اور آدم علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ ثانی ابو البشر، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، سوائے چند افراد کے جن کی تعداد 80 کے قریب تھی وہی بچے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد سے آگے نسل بڑھی، اور لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، بلکہ حضرت آدم پہلے پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام اللہ کا رب العزت کے، جن پر شریعت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے پیغمبر تو ہوتے تھے لیکن شریعت کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ثانی ابو البشر بھی ہیں اور پہلی شریعت بھی نازل ہوئی، اور ایک خصوصیت جو اگرچہ عذاب کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کی قوم کو اللہ کی نافرمانی پر عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔
وآل ابراہیم، اور ابراہیم کے علیہ السلام کی اولاد۔ ابراہیم کا اپنا مقام اور درجہ تو واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اولاد کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ۔ ان کے دو بیٹے، ایک کا نام حضرت اسماعیل، ایک کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل سے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، اور حضرت اسحاق کی اولاد سے پورا ایک سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا۔ وآل عمران، اور عمران کی اولاد، اور عمران سے مراد یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور ان سے ایک مریم پاک باز و خاتون جن کو اللہ تعالیٰ نے طیبہ طاہرہ فرمایا، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی مثال ولادت کا ثانی کوئی نہیں۔ تو یہ چار، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سمیت ان کی اولاد کے جن کو انبیاء کا اور مرسلین کا درجہ ملا، اور آل عمران جن میں حضرت مریم اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تمام کو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تمام جہانوں میں پسند کیا گیا، ذریتم بعضھا من بعض، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی لڑی سے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی لڑی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے حضرت عمران، اور حضرت عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نسبی اعتبار سے، کیونکہ یہ سب کے سب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران کی ذریت میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو تم باطل نظریات رکھتے ہو اور ان کا پرچار کرتے ہو، اور خطاب ہے بطور خاص عیسائیوں سے، اللہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتے بھی ہیں۔ تو ان چار آیات میں سے پہلی دو آیات میں محبت الہی کا معیار اتباع رسول بیان ہوا، اور دوسرے میں اگلی آخری دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو چنا جن کی اولادیں انبیاء اور مرسلین بنائی گئیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطل نظریات سے خوب واقف ہے۔ تمہیں اپنے باطل نظریات سے کیا کرنا چاہیے؟ رجوع کر اتباع الہی اور اتباع رسول کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا